السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر اپنے ملک کی بات کی جائے تو پاکستان میں بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کہیں نوجوانوں کو بھی موقع ملے کہ وہ اسمبلی میں جائیں اور اسمبلی میں جا کر جو ہے وہ اپنے حلقے کی عوام کی اور اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو اس وقت جس نوجوان کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑا خاندان ہے، خاندانی طور پہ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن اس سے قبل وہ جو ہے وہ سپورٹس، یوتھ اور کلچر کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، بے شک تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن انہوں نے پرفارمنس ان کی بہت اچھی ہے، اور اس وقت وہ سب سے کم عمر نوجوان ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کر اور بہت بڑی سیاسی شخصیت کو مات دے کر اسمبلی تک پہنچے ہیں۔ تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ ایسا کیسے ممکن ہوا کہ جتنی بھری بھرکم شخصیت کو انہوں نے مات دی ہے اور پہلی دفعہ انہوں نے مات دیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ جی، میں مہمان کا تعارف کرواتا چاہوں، نواب زادہ جمال خان رئیسانی تعلق بلوچستان سے ہے، کوئٹہ سے MNA منتخب ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ نواب صاحب، جیسے میں بات کر رہا تھا، ویسے آپ کو کیسا لگا؟ بہت بڑی سیاسی شخصیت، دیکھیں سردار اختر مینگل ایک نام ہے بلوچستان کا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندانی طور پر آپ بھی کہیں کسی سے کم نہیں، لیکن سردار اختر مینگل کو ہرا کر اسمبلی میں آپ آئے، تو آپ کو کیسا لگا؟ بالکل جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سردار اختر مینگل ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور بلوچستان کے لیے بہت بڑے لیڈر ہیں، اور جو ان کا ویژن ہے بلوچستان کے لیے وہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے۔ اور دوسری جانب میں اپنے حلقے کے لوگوں کا ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کی، خاص کر نوجوانوں نے جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کی۔ انہوں نے میری جو کارکردگی تھی سپورٹس منسٹر، ایز اے سپورٹس منسٹر دیکھا مجھے، اور چاہتے تھے کہ جو ہمارا علاقہ ہے سریاب، میرا گھر بھی وہاں پر ہے، بڑا بیکورڈز علاقہ ہے، اور اس سے قبل اس جو سیٹ پہ جو MNA بنے تھے ان کو فیڈرل منسٹری بھی ملی تھی اور ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی، تو اس کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ بھی مجھے ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اچھا سا ووٹ بینک بھی یہاں تھا، ہمارے اپنے اقوام کے دوسرے ہمارے نوجوان تھے، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کی۔ اور تیسرا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سردار صاحب کا اپنا حلقہ ہی نہیں تھا، ان کا ان کا حلقہ یہ نہیں تھا، انہوں نے ایسے ہی ادھر سے الیکشن لڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جو اسٹرانگ حلقہ تھا وہ ان کا اپنا آبائی علاقہ تھا۔ تو وہ انہوں نے لڑائی نہیں یا لوز کیا؟ نہیں، انہوں نے لڑے اور جیتے، اور اسی سیٹ پہ وہ MNA منتخب ہوئے ہیں ابھی، اس سے وہ ہیں، اس سے وہ ہیں آپ کے مد مقابل پھر جی بالکل، وہ 3-4 سیٹ سے لڑ رہے تھے، تو دس واز ناٹ ہز کانسٹیٹوینسی، تو یہ ایک مجھے پازیٹیو پوائنٹ رہا۔ اور ہمارے نیچے جو MPAs تھے وہ بھی اسٹرانگ تھے، انہوں نے پہلے بھی سرو کر چکے ہیں وہ کیبنٹس میں، تو وہ بھی ایک پازیٹیو تھا۔ اور ساتھ ساتھ جو میرے والد کی قربانیاں تھیں اس کو عزت دے کے لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کی، اور مطلب میرا زیادہ پازیٹیوٹی یہ تھا کہ ایک نیا چہرہ تھا میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آزمانا چاہتے ہیں کہ اگر نوجوان خون سیاست میں آتا ہے تو کیا کارکردگیاں وہ دکھاتا ہے جی۔ جمال رئیسانی صاحب، آپ نے خود ذکر کر دیا تو پھر میں اب سوال لازمی لوں گا کہ نواب سراج رئیسانی مرحوم اللہ تعالیٰ بلکہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آپ کے والد محترم 200 بندوں کے ساتھ شہید ہوئے، پھر آپ کے نوجوان بھائی جو ہے نواب اکمل خان وہ بھی شہید ہیں، تو گھر میں اتنی شہادتیں دیکھ کے تو پھر بھی آپ نے سیاست کو ہی کیوں چنا؟ بالکل جی، سب سے پہلے تو میرے گھر میں جتنے بھی شہداء ہیں، میرے چاچے کو شہید کیا گیا، میرا دادا شہید ہوا، میرے بھائی 2011 میں شہید ہوئے، اور 2018 کے الیکشن کیمپین میں میرے والد شہید ہوئے، تو سب سے پہلے تو مجھے فخر ہے اس بات کی کہ وہ شہید ہیں اور ایک کاز کے لیے شہید ہوئے جو کہ پاکستان، کیونکہ میرا جو والد تھا ان کا ایک ہی ویژن تھا، وہ یہ تھا کہ بلوچستان میں کئی اقوام بستے ہیں، پنجابی بھی بستا ہے، بلوچ بھی ہے، سریکی بھی ہے، ہزارہ بھی ہے، پٹھان بھی ہے، تو ان کا ایک خواہش تھا کہ ہم ایک یکجا ہو کے سب ہلالی پرچم کے تلے ہم اپنا قوم کو، اپنے صوبے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو شاید کچھ لوگوں کو اس ویژن سے، اس مشن سے تکلیف ہوئی جو کہ ملک دشمن عناصر تھے، پھر انہوں نے میرے پہلے بھائی کو شہید کیا، پھر میرے والد کو 300 سے زائد لوگوں کے ساتھ شہید کیا۔ لیکن آج بھی مجھے تھریٹس ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک لیگیسی، سب سے پہلے تو ان کا پہلے مشن تھا
مشن کے ساتھ ساتھ بھائی شہید ہو گئے تو ان کا لہو ضم ہو گیا اس مشن کے ساتھ. ابھی میں نے جو اس مشن کا علم بردار ہوں تو اس مشن کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کا لہو بھی ہے, میرے والد کا بھی ہے, ساتھیوں کی بھی ہے. تو ایک معنی رکھتا ہے میرے لیے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر دکھائیں. اور بلوچستان ہم سب کا ہے, ہم ایک کاز کے لیے شہید ہوئے ہیں اور وہ کاز تھا پاکستان زندہ باد کا. تو آج بھی ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے, ضرور قربانیاں دیں گے, لیکن ظالم کے سامنے ہم کبھی اپنا سر نہیں جھکائیں گے. تو یہ ہمارا ایک عزم تھا, اس عزم کو لے کے آپ آگے چلیں. جمال خان, اب بہت کم عمر میں نے ہیں اور اس اسمبلی میں بھی میں نے دیکھا سب سے کم عمر آپ ہی ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف آپ اور ایک طرف جو آپ نے دیکھا ہے کہ بزرگ سیاستدان بھی ہیں, تجربہ کار ہیں, تو دونوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون بہتر اس قوم کی اور اپنے حلقے کی نمائندگی کر سکتا ہے, بہتر خدمت کر سکتا ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے جو آبادی ہے 64% نوجوانوں پر مشتمل ہے, ٹھیک ہے نا جی. بزرگوں کا یہ ہے کہ یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو سمجھتے نہیں ہیں. آج کل ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم بڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی طرف بڑھ رہے ہیں, آئی ٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اے آئی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ چند جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان کی ہمارے بزرگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے. اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں, جیسے انگریز کہتا ہے ماڈرن پرابلمس نیڈ ریکوائر ماڈرن سولوشنس, تو ہمارا بھی یہی ہے کہ نوجوانوں کے جو پرابلمس ہیں ماڈرن ہو چکے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ماڈرن سولوشنز لائیں. ماڈرن سولوشنز کیسے آئیں گے؟ ماڈرن آئیڈیاز کے ساتھ. اور ماڈرن آئیڈیاز کیسے آتے ہیں؟ نئے لوگوں کے ساتھ. تو ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کو ہم سپورٹ کریں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس دفعہ بہت سارے نوجوان الیکٹ ہوئے ہیں اس نیشنل اسمبلی میں, اور بالکل ایک پروگریسنگ ہمارے پاس ریشو ہے, لیکن خوش آئند بات ہے کہ نوجوان ہی نوجوان کی نمائندگی کر سکتا ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ نوجوان خود بیٹھ کے اپنے فیصلے کرے, پالیسیاں خود بنائیں, خواہ وہ سپورٹس کے حوالے سے ہو, یوتھ افیئرس کے حوالے سے ہو, کلچر کے حوالے سے ہو, جو بھی ہو, نوجوانوں کو ملک کے حوالے سے بالکل ملک تو نوجوان بہتر سوچ سکتا ہے. آج کا نوجوان جو ہے کیونکہ زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں, اور میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ آج کی جو ایجوکیشن ہے جو ہمارے زمانے میں تھی وہ آج بہت بہتر ہے. اور یہ چیز اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ جمال خان رئیسانی جو ہے جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو کھلی کچہریز بھی لگاتے ہیں, عوام کے مسائل بھی حل ہو رہے ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا بہت دفعہ آپ کو لائیو چل رہی ہوتی ہے چیزیں, میں آپ کو فالو کرتا رہتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے حلقے کی عوام کی جتنی خدمت کر رہے ہیں تو آپ مطمئن ہیں کہ آپ بہتر خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں سب سے پہلے میں کسی کو اپنا کمپٹیشن سمجھتا نہیں ہوں. اگر سمجھتا ہوں تو اپنے آپ کو, می ورسز می, یہ میرا ایک آپ سمجھ لیں کہ سیلف ٹاک ایجنڈا ہوا ہے کہ میں اپنے ساتھ اس سال اگر میرا کارکردگی اتنی رہی ہے تو اگلے سال اس سے بہتر ہونا چاہیے. MNA بننے کا ایک پرو بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے. یہ ہے کہ آپ اپنی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اپنی لوگوں کی اور حلقے کی وفاق کے سٹیج پہ آپ نمائندگی کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے. تو ایک ٹیبو بن گیا تھا کہ جو بھی MNA الیکٹڈ ہوتا تھا ہمارے طرف وہ اسلام آباد کو زیادہ ٹائم دیتا تھا. میں کوشش کرتا ہوں کہ سیشن پروروگ ہوتا ہے اگلے دن ہی یا اسی دن واپس چلا جاؤں اور اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھوں. کلی کچہری کا مقصد میرا یہ تھا کہ اس میں آپ کا DC بھی ہے, مختلف 16-18 ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے انچارجز بھی بیٹھے ہیں, افسران بیٹھے ہوئے. تو ہمارے لوگوں کو ایک جو فیلنگ تھا کہ آپ اپنے نمائندگوں سے نہیں مل سکتے, اور خاص طور پر اگر آپ کا نمائندہ بڑے قبیلے سے یا سردار ہے یا نواب ہے, اس سے آپ بالکل نہیں مل سکتے. تو میں وہ دیوار توڑنے کی کوشش, آپ نے توڑی ہے. یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ نے وہ بریجز توڑے ہیں, آپ عوام کے ساتھ گھل مل گئے, عوام آپ کے ساتھ گھل مل گئی اور آپ اس طرح بہت بہتر خدمت کر رہے ہیں. نواب صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس جی ایک بریک لیتے ہیں.
بے نظیر اسلام آباد سے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. بریک کے بعد خوش آمدید. جمال خان یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں احتجاج بھی جاری ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ تقریباً جاری ہی رہتے ہیں چونکہ ہمارا تو بہت کم وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے. تو جو احتجاج وہاں پہ چل رہے ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ بالکل جی، سب سے پہلے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بلوچستان کے یہاں بھی لوگوں کو سمجھا آپ کی سمجھا رہے ہیں. وساطت سے ہم سمجھانا بالکل. چاہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل دھرنے نکلے ہوئے ہیں جن میں مسنگ پرسنز کے لواحقین ہیں، تو ان کے کچھ ایسے ڈیمانڈز ہیں جو کہ حکومت وقت یا کسی بھی طاقت کا وہ حکومتی طاقت کا وہ پاور نہیں ہے کہ وہ کر سکے. فار ایگزامپل کہ بلوچستان کو آپ پاکستان سے الگ کر دیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسے چند ڈیمانڈ ہیں. یا سی ٹی ڈی کو آپ ختم کر دیں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ ٹیررزم کے خلاف لڑائی ہے. بالکل. تو یہ چند چیزیں ممکن نہیں ہیں. تو انہوں نے گوادر میں دھرنا کیا، کوئٹہ میں میرے حلقے میں 15 دن بیٹھے رہے. ٹھیک ہے، پرامن وہ کہتے ہیں بیٹھے ہیں. تو حکومت نے ان کو نیگوشیشنز کی دعوت دی، ٹیبل ٹاکس کی دعوت دی. تو ابھی تو الحمدللہ وہ مان گئے ہیں. تو لہٰذا آج کے بعد میں ان سے آپ کی توسط سے گزارش بھی کروں گا کہ بلوچستان کے لیے اگر آپ ایجوکیشن کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، دھرنے میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، اپنی حکومت کے خلاف بیٹھوں گا. سپورٹس کے لیے نکلتے ہیں، نوجوانوں کے لیے نکلتے ہیں، میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ. مسنگ پرسنز جو کہ جینیون ہیں ان کے لیے بھی میں حاضر ہوں، لیکن خدا را یہ سیاسی نہیں کریں. جو کہ مطلب اگر مسنگ پرسنز کا ایشو آج کا ہے تو ہمیں بتا دیں. میں ابھی بلاول صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریزائن کرا دیں اگر ان کے ہی دور میں مسنگ پرسنز کا ایشو سٹارٹ ہوا ہے. اگر ایجوکیشن کا ہے، ہمیں وقت دیں. ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں آتے ہیں، ہم پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ روڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس میں کچھ پولیٹیکلی اپنا جو سیاسی دکانداری وہ بھی بالکل ایسے ہی. تو مجھے یہ بتائیں، پھر مجھے وہ بات دہرانی پڑ رہی ہے کہ اب شہیدوں کی ایک بستی سے نکل کے ہے نا، آپ کے ساتھ پیچھے تو لمبی شہادتوں کی ایک تفصیل ہے. تو یہ جو لاپتہ افراد ہیں سر، یہ بلوچستان میں واقعی اس طرح کے کوئی واقعات ہیں؟ اگر ہیں تو ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے جو اوریجنل، آپ نے خود کہہ دیا کہ جو اوریجنل لوگ ہیں، اگر اس میں اگر سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم فلٹر کریں، کیونکہ لاپتہ افراد میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جینیون مسنگ پرسنز ہیں جس کی میں نے ذکر کی، اور اگر وہ جینیون ہیں تو ہم ان کے ساتھ ان کو کھڑے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے. بالکل. اگر ان مسنگ پرسنز میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے فار ایگزامپل میرے بھائی کو شہید کیا یا میرے والد کو شہید کیا یا کچھ ساتھیوں کو شہید کیا یا کسی لیبر کو شہید کیا یا اغوا کیا یا کسی ٹیچر کو شہید کیا، کیونکہ پھر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بی ایل اے بھی ایک تنظیم ہے، بی ایل ایف بھی ایک تنظیم ہے، تو ان میں بھی یہ مسنگ پرسنز کی شمار ہوتی رہتی ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ جب دھماکہ ہوا، اٹیک ہوا، اس میں بھی چند مسنگ پرسنز کے نام تھے اور شناخت کیے گئے ہیں. اسی طرح گوادر کے پی سی میں جب اٹیک کیا گیا، بی ایل اے نے اس کو قبول کیا، اس میں بھی تھے. تو ہمارے ساتھ یہ لواحقین آئے بیٹھیں. بالکل کانسٹیٹیوشن یہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو مسنگ کریں، لیکن کانسٹیٹیوشن یہ بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو بے گناہ کو شہید کریں. تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. حکومت کا جتنا، حکومت بھی آئے، دوسرے ادارے بھی ہیں، آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ. پہلے تو فلٹر کریں، دوسرا شناخت کریں. دوسرا سٹیپ کی طرف آ رہا ہوں، شناخت. آج کا جو ہمارے پاس نمبر ہے مسنگ پرسنز کا 1500 کے لگ بھگ ہے. تو اگر وہ 1500 ٹوٹلی آپ شناخت کر سکتے ہیں تو پھر حکومت اپنا رول پلے کرے گا اس میں. اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جینیون مسنگ پرسنز کون سے ہیں اور جو اپنے مرضی سے بارڈر کی طرف گئے ہیں وہ کون ہیں، یا کوئی تنظیم پر ہیں وہ کون ہیں. تو بیٹھ کے ہی ان کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے. بہت اچھا آپ کا، میری توقع سے زیادہ اچھا آپ نے جواب دیا اور بہت اچھی تھنک تھاٹ سے آپ جواب دے رہے ہیں. یقیناً اس کا بہتر حل بھی ہے، یہ اداروں کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، اور جو مسنگ پرسن یا لواحقین ہیں ان کے لیے بھی. نوابزادہ جمال خان رئیسانی صاحب کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا تھا. بلوچ نوجوان 5 سالوں میں یا تو محب وطن ہو جائیں گے اور بہت زیادہ محب وطن ہو جائیں گے، یا پھر خدا نخواستہ باغی ہو جائیں گے.
اس کی ضرورت کیوں پیش آئی سر؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ میں نے حقیقت صرف بیان کی ہے صدر صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان جس پسماندگی سے گزر رہا ہے، وفاق میں بیٹھے ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، ہم بلوچستان کے آج تک دکھ کو سمجھے نہیں. بلوچ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے تعلیم، روزگار چاہتا ہے، اپنا حق چاہتا ہے. اگر آپ کے پاس گڈ گورننس دینے کے لیے نہیں ہے اور آپ بیڈ گورننس کو پروموٹ کر رہے ہیں کرپشن کے تحت، یا ان کا حق کھا کے وہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یا تو وہ تو آپ کا محب الوطن تو نہیں بنے گا، وہ خدا نخواستہ پہاڑوں کی طرف جائے گا. 14,000 سکولز ہیں ہمارے بلوچستان میں، اور 14,000 میں سے 55% کے نہ تو ہمارے پاس ٹیچرز ہیں، نہ تو کلاس رومز ہیں، ہمارے بلڈنگز خستہ حال ہیں، سٹاف شارٹیجز وغیرہ ہیں، یہ پرابلمز ہیں. تو لہٰذا ہمارے بچے کریں تو کیا کریں؟ یا تو وہ منشیات کی طرف جا رہے ہیں، آج کل جو منشیات کا ریل پھیل شروع ہوا ہے، اور ہمارا جو بلوچستان ہے بارڈری علاقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یا تو کسی ملک دشمن عناصر کے بہکاوے میں وہ آتے ہیں. فار ایگزامپل BLA کہتا ہے کہ دیکھ رہے ہو آپ، وہ آپ کو حق آپ کو نہیں دے رہے، آپ ہمارے ساتھ بندوق اٹھا کے اپنا حق مانگ لیں. تو یہ چند چیزیں تھے جو کہ تلخ ہیں لیکن حقیقت ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہو، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ جیسے سیکٹرز پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے، اور یوتھ امپاورمنٹ میں ہمیں بڑا کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ پوٹینشل ہے جو کہ پنجاب کے نوجوان کے ساتھ ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے جو کہ سندھ اور KP کے نوجوانوں کے ساتھ ہے. تو یہ چند چیزیں جن پہ ہمیں فوکس کرنے چاہیے، اور اگر ہم خدا نخواستہ اس پہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر حالات دوسرا حال جو آپ نے بتا دیا. بالکل. تو جمال خان، آپ یہ جو بڑے اہم مسائل ہیں اس کا حل بھی آپ بہت پیار سے بتا رہے ہیں. تو آپ نے اپنا جو فورم ہے، قومی اسمبلی کا فورم ہے آپ کے پاس، صوبائی اسمبلی کا ہے، تو اس فورم میں بھی آپ نے بات کی، ابھی موقع نہیں ملے تو آپ اسی طرح کی بات کریں گے، یا زرداری صاحب کو آپ نے کوئی ریٹن میں یا بلاور صاحب کو کوئی چیزیں دی ہیں؟ بالکل جی، میں نے اپنا فورم بھی استعمال کیا ہے، اپنا حق بھی استعمال کیا ہے. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول صاحب، ان کا بڑا ویژن ہے نوجوانوں کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 77 ایئرس کے بعد ہمارے بلوچستان کا پہلا یوتھ پالیسی 2 دن پہلے اپروو ہوا ہے، جس کا ڈرافٹ کنندہ میں ہوں، جس کو بنایا میں نے، اور بڑی مہربانی سیم صاحب کی، بلاول صاحب کی، جنہوں نے مجھے عزت بخشی ہے اور مجھے اس پہ کام کرنے کی کوشش کی. کیونکہ جب ہمارے پاس پالیسی ہی نہیں ہوگی نوجوانوں کے لیے تو نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا حق کیا ہے. تو پالیسی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، ہم نے 2 ڈومینز رکھے ہیں. فارمل لرننگ رکھا ہے آپ نے، جو کہ ایجوکیشن سیکٹر پہ کام ہوتا ہے، اور نان فارمل ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ کسی بچے کو وہ پڑھائی اچھا نہیں لگتا، یا اس پڑھائی میں وہ ایکسیلنٹ نہیں ہے، تو لہٰذا اس سپورٹس کی طرف وہ توجہ دے سکتا ہے، سپورٹس میں ہم اس کو پروموٹ کریں گے. IT کی طرف وہ توجہ دے سکتا ہے، دوسرے جو ٹیلنٹ ہے، سکلز ہیں، اس کی طرف، تاکہ ان کو ہم ساتھ لے کر بڑھیں. ضروری نہیں کہ آج کل کے دور میں پڑھائی ہی ہمیں ون ڈگر پہ نہیں ہے، آپ ان کو آپشن دے رہے ہیں، ملٹیپل ڈائیورژنز ہو، ڈائیورسٹی ہو، تاکہ ہم، اور ساتھ ساتھ سپورٹس پر ہم نے بڑا کام کیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپورٹس کی جو بیریئرز ہیں وہ ٹوٹیں، خواتین کے حوالے سے ہو، میل سپورٹس مین ہو، تو ہم اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 12 درخواست کی ہے اپنے جو وزراء ہیں وفاق میں، ان سے میں درخواست کی کہ بلوچستان پہ توجہ آپ ضرور دیں، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو آن بورڈ لیں. آپ کے پاس جو پلان ہیں، ہمارے ڈیموگرافکس الگ ہیں، آپ وہ ون فٹ سلوشن نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے کہ آپ کے بلوچستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، میں ہوں، اختر مینگل صاحب ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، سرفراز بگٹی صاحب ہیں، ہماری طرح چند اور بھی ہیں، بٹھائیں سب کو ایک جگہ پہ اور پوچھیں کہ بلوچستان کو کیا چاہیے. میں بھی اپنا بتاؤں گا، وہ بھی اپنا بتا دیں. جمال خان، آپ نے بات کی، آپ کی اس جواب میں 2 سوال نکلے ہیں، لیکن میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. ایک تو خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو خواتین وہاں بلوچستان میں کس حد تک آزاد ہیں اور کس حد تک وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ سیاست کی میں بات کر رہا ہوں، سپورٹس کی بات کر رہا ہوں، دیگر جو کام ہیں ان میں خواتین کو کتنا سراہا جاتا ہے یا کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے؟ لیکن جی، افسوس کی بات یہ ہے کہ خواتین کو پروموٹ بہت کم کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں اس کے برعکس، ہم ایک بلوچی سوسائٹی میں رہتے ہیں، بلوچ سوسائٹی میں، تو ہمارا بلوچ رسم و رواج یہ کہتا ہے کہ خواتین کا عزت سب سے بالا تر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ خواتین کو عزت دینی چاہیے، ان کو امپورٹنس دینی چاہیے. اگر 2 قبیلوں کے درمیان
لڑائی ہو رہا ہے، تنازع ہے، اور خواتین جا کے اپنا دوپٹہ وہاں پھینک لیں تو سڈنلی سٹاپ ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے چیزیں. تو یہ چیزیں ہیں، ہم اپنے ٹریڈیشن کے برعکس کام کریں. ہمیں چاہیے کہ اسپورٹس کو فروغ کریں. اسپورٹس تو یہ نہیں کہتا، یا آئین پاکستان تو یہ نہیں کہتا کہ صرف میل ہی کھیل سکتا ہے اور وومن نہیں کھیل سکتا. یہ تو ہمیں تو ایکول رائٹس دینے چاہیے. سیاسی طور پر بھی ہمیں ایکول رائٹس دینے چاہیے ان کو، جو کہ وہاں پہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بہت کم ہے. اور اس کے لیے آپ کوشاں. جمال خان آپ کی کوشش اللہ کرے رنگ لائے اور جلد رنگ لائے کہ جس طرح آپ نوجوان ہیں اور جس ہمت سے آپ آگے جا رہے ہیں. ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ بریک لیتے ہیں. پروگرام بے نظیر اسلام آباد سے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. بریک کے بعد خوش آمدید. جمال خان رئیسانی صاحب، جیسے ہماری گفتگو ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے خواتین کے حوالے سے. اچھا ایک بات میں بتا دوں، ہم جو یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یا جو پنجاب کے لوگ ہیں نا، یا کے پی کے جو لوگ ہیں، ہم کے پی کا مجھے نہیں لیکن پنجاب کے، ہم ویسے آپ کی ترقی کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں. ہم وہاں ہمارا آنا جانا کم ہے. اب آپ کے حوالے سے چلے ہم بھی کسی آپ کے ساتھ دورہ کر لیں گے، لیکن ہم یہاں دعا گو ہیں. اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بلوچستان ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے، کیونکہ قدرتی وسائل وہاں پر بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ ایک المیہ بھی ہے کہ اگر خواتین کو برابر کے حقوق وہاں پر نہیں ملتے، اگر آپ کی خواتین سپورٹس میں نہیں آئیں گی، گیمز میں نہیں آئیں گی، اگر وہ اسمبلیوں میں نہیں آئیں گی، اگر وہ ایجوکیشن میں نہیں آئیں گی، تو پھر وہ پسماندگی تو دور نہیں ہوگی. آپ کا ویژن میں نے دیکھا، آپ کے والد بھی اسی سلسلے میں شہید ہوئے، کمپین میں تھے تو شہید ہوئی ہیں. آپ اس ملک کو بچانے والوں میں سے ہیں، بلوچستان کو بچانے والوں میں سے ہیں، یکجا کرنے والوں میں سے ہیں. تو پھر آپ نوجوانوں کے آلریڈی وزیر رہ چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنے پر امید ہیں کہ جلد آپ اس کو جو ہے اس محرومی کو دور کر پائیں گے؟ بالکل جی، ہم پورا پر امید ہیں اور ہماری کوششیں جاری ہیں. سب سے پہلے تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر بھی بلوچستان کی خاتون ہیں، غزالہ گولہ صاحب. ہمارے ایجوکیشن منسٹر وہ بھی خاتون ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ چند ایڈوائزرز ہیں، پارلیمانی سیکٹریز بھی ہیں، جو کہ ایک ابھی آ چکی ہیں. تو ایک پازیٹیو امیج کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ وومن پرابلمز ہیں، ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے. وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے تو خواتین ہی اپنے جو فیصلے ہیں وہ کریں گے. ساتھ ساتھ جب میں وزیر بنا تھا سپورٹس کا، میں نے خواتین کے سپورٹس کو بہت ترجیح دی. فرسٹ والی بال نیشنل چیمپئن شپ ہم نے وومن کرایا بلوچستان میں، جدھر ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے بھی تھے، بلوچ لڑکیاں بھی کھیل رہی تھی، بھراوی بھی کھیل رہی تھی. تو ایک پازیٹیو امیج جا رہا تھا. اور چند ہی دنوں پہلے ہمارے جو ہزارہ ٹیم ہے کوئٹہ کی فٹ بال، انہوں نے نیشنل چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں آ کے کمپیٹ کی ہے. تو بہت بڑا میرے لیے ایک اچیومنٹ ہے کہ ہماری سپورٹ کی وجہ سے یا ہماری دعاؤں کی وجہ سے وہ آئے، آج وہ لوگ آگے. تو ایسی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شارٹ ٹرم پہ ہمیں کیا کرنا ہے، مڈ ٹرم پہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور لانگ ٹرم جو ہمارے پالیسیز ہیں اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا جمال خان رئیسانی کے نا بڑے زبردست قسم کے بعض دفعہ بیانات سامنے آتے ہیں. جیسے پہلے میں نے کہا ایک آپ کا نوجوانوں کے حوالے سے آیا کہ اگر 5 سالوں میں، یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے آپ نے لامن کہا نا کہ اگر وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ نے ایک تجویز دے دی کہ آپ ان کو سنبھال لیں. اچھا ایک اسی طرح آپ کا بیان ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہے وہ کھیلوں پر وہ لوگ مسلط ہیں جن کا کھیلوں سے تعلق ہی نہیں ہے اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں. بالکل. تو کوئی نشاندہی نہیں کی آپ نے ویسے، ایسے کون سے عناصر ہیں؟ دیکھیں جی، آپ مجھے بتائیں، آج کل جتنے بھی سپورٹس منسٹرز بیٹھے ہیں، سندھ کا سپورٹس مین ہے، ٹھیک ہے جی، پنجاب کا آپ دیکھ لیں کوئی سپورٹس مین نہیں ہے. وفاق رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن سپورٹس کو انہیں پتہ نہیں ہے. جیسے میں بیٹھا تھا سپورٹس منسٹر، میں خود پروفیشنل فٹ بال کھیل چکا ہوں تھائی لینڈ میں، اور جب ہم نے کمپٹیشنز کرائے، ٹورنامنٹس کرائے، میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ
اس میدان میں جدھر وہ کھیل رہے ہیں ایک نواب بھی کھیل سکتا ہے, ایک منسٹر بھی کھیل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ فٹ بال کی اگر ہم بات کریں تو فٹ بال ایک غریب دوست کھیل ہے, سب کھیل سکتے ہیں. اور یہی تو کھیل کا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے, اور کھیل ہر اس برف کو پگھل سکتا ہے جو کہ بندوق یا نیوکلیئر ویپن آپ کا نہیں پگھل سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ فوکس کرے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا. اچھا, لکیلی نا میں خود بھی اسکول اور کالج کے زمانے میں فٹ بال ہی کھیلتا تھا, اور سینٹرل فارورڈ بڑا سپیڈی کھیلتا تھا, آپ کو بھی میں نے کھیلتے دیکھا. یہ بتائیں کہ فٹ بال وہاں بلوچستان میں ہے اور اس طرف ہے, نوجوانوں کی توجہ ہے؟ بہت زیادہ ہے. ایک بلکہ میں بتاتا چلوں کہ اسٹیڈیمز ہمارے کم ہیں, لیکن ہمارا جو شوق ہے بہت زیادہ ہے. 80% ہمارے پاکستان کا ایک سروے نکلا ہے کہ 80% لوگ فٹ بال کو ترجیح دیتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں. حالانکہ اگر آپ پالیسیز کو دیکھیں, پروموشن کو دیکھیں, اس کے برعکس ہے. تو لہٰذا فٹ بال کا بہت بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے بلوچستان میں, اس کو پروموٹ کرنی چاہیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کو گراس روٹ لیول پر ہمیں پروموشن چاہیے, انڈر 17, انڈر 16, جی ہاں, تاکہ وہ ان بچوں میں شوق پیدا ہو اور وہ آگے اچھے پلیئر. ایگزیکٹلی. ہم اگر ایک ایونٹ کرتے ہیں جس میں آپ کے 30 سال یا 40 سال کے لوگ کھیلتے ہیں, یہ تو میرے خیال سے ناجائز ہے سپورٹس کے ساتھ, کیونکہ سپورٹس کا ایک سٹیج ہوتا ہے 25 سال کی. جمال خان رئیسانی کا چیئرمین پی سی بی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں. مجھے نہیں پتا سر, میں چیئرمین پی سی بی کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے پلیئر ہیں آپ. مجھے ان کا علم نہیں ہے, لیکن ویژنری آدمی ہیں. میں نے سنا ہے کہ ویژنری آدمی ہے, لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پالیسیز ہوتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے. لگتا نہیں آپ کی طرح ویسے وہ سپورٹس مین لگتے ہیں, جاگر پہنے ہوتے ہیں, اکثر میں نے دیکھا واک کر رہتے ہیں روڈوں پہ. اچھی بات ہے کہ ان کو احساس ہو کہ سپورٹس مین کس اسٹرگل سے گزرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کام کر دیں گے. رئیسانی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ بلاول صاحب کے ذریعے آپ وہاں پہ کوئی بڑا اسٹیڈیم کیوں نہیں بنوا لیتے؟ دیکھیں آپ کے پاس حکومت بھی ہے, بلوچستان میں بھی آپ کی حکومت ہے, تو آپ جو آپ کا ویژن ہے اس ویژن کے اعتبار سے کوئی ایک بالکل. بلاول صاحب سے میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی, میٹنگز 2-3 میٹنگز ہم نے کی تھی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو میرا علاقہ ہے سریاب, وہاں کیونکہ اگر آپ 5 بجے کے ٹائم نکلیں تو بچے آپ کے روڈز پہ کرکٹ کھیلتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں فٹ بال کھیلتے ہیں, سپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. تو اچھی بات بھی ہے, لیکن یہ دکھ بھی بندے کو ہوتا ہے کہ اگر روڈوں پہ کھیل رہے ہیں. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے ایک اسٹیڈیم ہمیں دے دیں, اور اس اسٹیڈیم کو ہم عوام کے لیے اوپن رکھیں, اس میں آپ اپنے اکیڈمیز کو بھی فروغ کر دیں. لہٰذا اس میں سپورٹس پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی اور ہم نارملسی کی طرف جائیں گے. تو انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کہا ہے کہ اس پہ آپ ورکنگ سٹارٹ کر لیں. تو میں خود پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ وہ یہ ہو جائے گا. اگر بلاول صاحب نے وعدہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا, چونکہ وہ خود بھی چاہتے ہیں اس طرح کے. جمال خان یہ بتائے گا کہ کوئٹہ شہر سے آپ کا حلقہ کتنا ہے, کتنی مسافت؟ کوئٹہ میں میرا حلقہ, ہاں کوئٹہ میں 3 سیٹس ہیں, کوئٹہ 1, کوئٹہ 2 جو مین کوئٹہ سٹی ہے, اور کوئٹہ 3 جو ہے وہ سریاب. کوئٹہ کے اندر ہی ہے, لیکن کوئٹہ کا حصہ نہیں دکھتا اس وجہ سے کیونکہ پسماندگی زیادہ ہے, بجلی ہمارے پاس نہیں, گیس نہیں ہے, لیکن کوئٹہ کا دل ہے وہ. جمال خان رئیسانی صاحب یہ بتائے گا کہ 14 اگست جمال خان کہاں منا رہا ہے, اسلام آباد میں یا کوئٹہ میں ان بچوں کے ساتھ اور ان غریبوں کے ساتھ؟ اگر اسلام آباد میں منا رہا ہے تو یقیناً کوئی ایک مجبوری ہوگی سرکاری سطح پہ. تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے کوئٹہ کی عوام کے لیے, کوئٹہ کے نوجوانوں کے لیے اور یہاں کی عوام کے لیے؟ یقیناً آپ کا محبت کا پیغام ہے, لیکن بالکل عوام سننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو میں اپنے جو عوام ہے, اپنی قوم کو 14 اگست کی مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس دن کو اپنے بزرگوں کو, اپنے شہداء کو ضرور یاد کریں, جن میں آپ کے سیکیورٹی فورسز ہیں, سول ادارے ہیں, آپ کے سیاستدان ہیں, بزنس مین ہیں, ایتھلیٹس ہیں, جنہوں نے اس ملک کے لیے آپ اور ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں. اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے میں پیغام واضح یہ ہے کہ اپنی اپنی فیلڈز پہ آپ کام ضرور کریں, لیکن ملک کی بہتری کے لیے کام کریں, صوبوں کی بہتری کے لیے کام کریں, کیونکہ اگر یہ ملک ہے تبھی جمال رئیسانی بھی ہے, سردار صاحب بھی ہے, سارے ہیں. تو اگر یہ ملک نہیں ہے خدا نخواستہ تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور میرا جو انیشیل پلان تھا 14 اگست کا یہ تھا کہ میں اپنے شہداء کے لواحقین کے ساتھ مناؤں گا, کیونکہ میرے جو شہداء کے لواحقین ہیں میرے سروں کے تاج ہیں,
اور میں چاہتا ہوں کہ آج 14 اگست کے دن ہم ان کے ساتھ منائیں تاکہ ان کو یہ ان کے اپنوں کا جو ایبسنس ہے وہ محسوس نہ ہو۔ میں دیکھتے رہتا ہوں کہ جمال خان رئیسانی اب بھی قبرستان میں باقاعدگی سے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعا بھی کرتے ہیں اور پھر ان شہداء کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو 14 اگست آ رہی ہے اس میں بھی آپ کا یہی پلان ہے کہ آپ وہیں پہ؟ بالکل بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ قبرستان پر بھی حاضری لگے گی بالکل، کیونکہ قبرستان میں میں اس لیے جاتا ہوں والد کی قبر پہ یا اپنے ساتھیوں کے بھائی کی قبر پہ، تاکہ جو پریشانیاں ہیں، کیونکہ سیاست ہے، ٹاکسیکیشن ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھار ہم اپنا جو رہا ہے وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو وہاں جا کے یہ یاد آ جاتا ہے کہ بھائی جنہوں نے قربانی دی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جس کاز کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس کاز پہ ہمیں واپس لوٹنا چاہیے۔ جمال خان رئیسانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، چونکہ آپ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، نوجوان سیاستدان ہیں نوابزادہ جمال خان رئیسانی، بلوچستان سے تعلق ہے، اور آج بھی یہ پیغام دے رہے ہیں یکجہتی کا، یہ اتفاق کا، اتحاد کا نوجوانوں کے لیے۔ یہ ان کا جو ویژن ہے، نوجوان اگر سن پا رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا ویژن ہے، اور نوجوانوں کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں ہر اعتبار پہ، ہر سطح پہ، اس لیے خواتین کی نمائندگی چاہتے ہیں، اور یہ ایک پاکستان چاہتے ہیں، ایک بلوچستان چاہتے ہیں، اور ان کی جو وش ہے، ان کا جو ویژن ہے، ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارا بلوچستان جو ہے وہ ترقی کرے اور ہمارا پاکستان ترقی کرے اور ہم سارے ایک ہو جائیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔